جہاں توحید کا برقرار نہیں تھا، جہاں بت پرستی تھی، تو وہاں اس آیت اور ان آیات اور اس سورت کا سب سے پہلے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا جاتا ہے اور روایات اور تفاسیر میں ملتا ہے کہ اس کا نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سب سے پہلے ہمیں جہالت ختم کرنی ہوگی۔ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ اسلام کی طرف ترقی نہیں کر سکے گا، وہ اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کا ذہن برائیوں کے خاتمے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس کا ذہن نیکیوں کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ لہذا جہاں علم ہوگا وہیں اچھائی ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں اسلام ہوگا۔ اور اسی کی ایک زندہ مثال دے کر بات ختم کروں کہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ دنیا میں کہوں، بلکہ اس کائنات میں کہوں، اس کائنات کی تاریخ میں کہوں کہ دو کردار بہت بڑے ہیں۔ ایک کردار ابو جہل ہے اور ایک کردار ہے باب مدینۃ العلم ہے۔ ایک کردار جو ابو جہل ہے، جب جہالت کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، جہالت کی خیر خائی کی جا رہی تھی اور جہالت کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ ستم ضربی کی جا رہی تھی، اسلام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسا کردار ہے جو اسلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، جو اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، جو جاہل ہے اور جو اسلام کو نابود کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک دوسرا کردار جو اسلام کو تقویت پہنچا رہا ہے، اسلام کی نصرت پہ لگا ہوا ہے، اسلام کے خاطر وہ اپنی تمام قوتیں خرچ کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب جو پہلا کردار تھا جو اسلام کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور اذیت دے رہا تھا اور اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا نام تھا ابو الحکم۔ جب حکمتوں کا باپ جب دیکھا کہ اس کا کردار تو اس کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے کہ یہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان دے رہا ہے، تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام ابو الحکم سے تبدیل کر کے ابو جہل رکھ دیا جائے، جو لا کا باپ۔ اور ایک ایسا کردار دیکھا جو اسلام کی تقویت، اسلام کی نصرت، اسلام کی بقا کے لیے کام کر رہا، اس کا نام تھا علی المرتضی۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام باب مدینۃ العلم رکھ دیا جائے۔ اب کیا ہوا، جہاں جہاں بھی جہالت نظر آئے گی، جہاں جہاں جاہل نظر آئے گا، وہاں ابو جہل کی وراثت پائی جائے گی، اور جہاں جہاں علم نظر